عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے پیارے اور محترم ناظرین کرام، حاضر ہیں ایک نئے انداز میں، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملنے والا ہے، جس پر ہم توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ویورز روز کہیں نہ کہیں گھر میں، باہر یا آفس میں کسی کو ہم کچھ کام کی باتیں بتاتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہم کچھ کام کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ، ہر فرد اپنے مطابق، اپنی عقل کے مطابق آپ کو کچھ کام کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی میں کام کی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اور ان پر۔ ایکچول میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور بلکہ پورے معاشرے کے لیے کام کی باتیں وہ کون سی ہیں، اس کو ذکر کرنے کے لیے، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہم ایک پروگرام لے کر آ چکے ہیں جس کا نام ہے کام کی باتیں۔ جی ہاں، یہ کام کی باتیں آپ کو بہت فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور یہ واقعی میں باتیں آپ کے لیے کام کی ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، ہمارے اس پروگرام میں ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہوا کریں گے، ان سے بھی ملاتا ہوں اور ان کے حوالے سے کچھ بتاتا بھی ہوں۔ جو اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے، وہ دعوت اسلامی انڈیا کی کور کمیٹی کے ایک رکن بھی ہیں، رکن ہند مشاورت بھی ہیں اور اہم رکن ہیں۔ ان کے پاس 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ دعوت اسلامی انڈیا کا بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا شعبہ ہے، شعبہ روحانی علاج، اور دوسرا شعبہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، امت کے لیے خیر خواہی کا بڑا کام کر رہا ہے، اس شعبے کا نام ہے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ۔ الحمدللہ دونوں شعبوں کو بڑے پیارے انداز سے آپ سنبھال رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حاجی اعجاز صاحب کی۔ کیسے ہیں حضرت، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے، مسکراتا رکھے۔ مبارک ہو حضور، نیا سلسلہ لے کر حاضر ہو چکے ہیں ایک عوام کے لیے، ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ اللہ، قبول بھی فرمائے۔ اللہم آمین۔ FGN چینل کی ویورز، اس سلسلے کے اندر ہم الگ الگ ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوا کریں گے، جس میں ہم بات کریں گے کام کی۔ اچھا، آج بھی ایک ٹاپک ہے جو بڑے کام کا ہے، اس کی باتیں بھی بڑی کام کی ہیں۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا مبارک بشارت دی گئی ہے کہ بروز قیامت حضور جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے توجہ کیوں نہیں، یعنی اٹینشن کیوں نہیں۔ اچھا، ٹاپک تو بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ توجہ کیوں نہیں، صرف ایک ہی جہت سے ہم بات کریں، اس میں صرف ایک چیز کی ہم بات کریں، جیسے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی، تو مجھے لگتا ہے آج کے ایپیسوڈ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ہمارے لیے کم ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں حضور، ایسا ہی ہے؟ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، FGN چینل کے ناظرین، آج ہمیں بات کرنی ہے ٹریفک قوانین کی پابندیوں کی، اور ٹریفک قوانین پر توجہ دینے کی اور توجہ نہ دینے کی۔ تو کچھ سوالات میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں حضور، جس کے جوابات آپ سے حاصل کرنے ہیں، انشاءاللہ رہنمائیاں حاصل کرنی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں
تو اپنے پروگرام کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے. جی جی حاضر اسی لیے ہوئے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو توجہ سے سننا تو ہے، کیونکہ ہمارے ٹاپک کا نام ہی ہے توجہ کیوں نہیں. اگر ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کچھ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں لگے ہیں، دیکھیں کام بھی کرنا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن اگر ایسا وقت ہے یا کچھ آپ وقت نکال سکتے ہیں تو آپ توجہ دے کر سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پہلا میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ذکر تو کیا توجہ کیوں نہیں، تو توجہ دینا کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، کسی بھی کام کو توجہ دینا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں جی توجہ کیوں نہیں. آپ نے بھی جیسے تمہید کے طور پر یہ بات بھی بتائی ہمیں کہ ایک بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. جی اب ہم آج اسپیشلی ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ہم ٹریفک کے معاملے میں جو بے توجہی کرتے ہیں تو وہ کیوں ہوتی ہے ہماری بے توجہی. جی اس میں ایک تو ہے کہ توجہ ہونے کے فائدے کیا ہیں. دنیاوی مقولہ ہے کہ محتاط سدا سکھی، جی جو احتیاط کرتا ہے وہ سکھ میں رہتا ہے. جی بے احتیاطی کہہ لو یا بے توجہی کہہ لو، یہ ہر جگہ نقصان دہ ہیں، صرف ٹریفک ہی کے لیے نہیں. اچھا قوانین جو راستے پر گاڑی چلانے کے صرف اسی کے لیے ضروری نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملات میں بے توجہی کرنا یہ نقصان دہ. سیڑھی اترنے میں بے توجہی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. اولاد کی تربیت میں بے توجہی یہ بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. جی اور بعض بے توجہی کرنا تو انسان کی جان کو تک نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیں بے توجہی کے متعلق جو ہے نا امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت میں ایک واقعہ لکھا. ہو سکتا ہے کہ چینل پر یہ واقعہ بھی کئی بار بیان کیا گیا ہوگا، جی لیکن چونکہ ٹاپک سے یہ ریلیٹ کرتا ہے اس لیے میں اس واقعے کو پھر سے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ڈرائیور تھا. اس نے ایک ڈھابے پر کھانا کھانے کے لیے گاڑی روکی اور کھانا کھایا. کھانا کھاتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا. اب جب اس کی موت ہوئی تو پولیس وغیرہ آئی، تحقیقات شروع ہوئی. تحقیقات میں پتہ چلا کہ جو کھانا کھایا تھا اس میں زہر تھا. اچھا اب چونکہ جس ہوٹل پر کھانا کھایا تھا ظاہر ہے پھر تو شک اسی پر جائے گا، اس ڈھابے والے پر، اس ہوٹل والے پر. جی اس کو پکڑے، اسے پوچھ تاچھ ہوئی تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے اس نے یہ دلیل رکھی کہ اگر میرے کھانے میں زہر ہوتا تو میرے ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھا رہے سب نے مرنا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. بات بھی پوائنٹ کی ہے. اب مزید پھر تحقیقات ہوئی کہ بات تو اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے. تو اس کے ساتھ جو کلینر ہوتا ہے ڈرائیور کے ساتھ، اس نے یہ بات بتائی کہ جب اس ڈھابے پر ہم نے گاڑی روکی تو ڈرائیور نے اس کے ٹائر چیک کیے تھے اپنے ہاتھوں سے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈرائیور کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ڈھابے پر گاڑی روکتے ہیں تو ٹائر میں ہوا چیک کرتے ہیں کہ کتنے دور چل سکتی ہیں، کچھ اس کو پرابلم تو نہیں. تو اس کے ٹائر اس نے چیک کیے تھے اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا تھا. اچھا اب اس کے ٹائر کو چیک کیا گیا تو ٹائر پر ایک سانپ کا زہر نظر آیا. پھر وہ جس راستے سے آیا تھا، جب اس راستے کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے ٹائر کے نیچے راستے میں کوئی سانپ کچل گیا ہے. تو اس سانپ کا زہر اس ٹائر پہ تھا. جب اس نے ہاتھ سے ٹائر چیک کیا تو وہ زہر اس کے ہاتھ پہ لگا. پھر بے توجہی کرتے ہوئے اس نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھایا تو وہ زہر نے اثر کر دکھایا اور اس کی موت واقع ہوئی. یہ تو ایک واقعہ ہے کہ جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ بے توجہی سے موت تک ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم روزمرہ زندگی میں اگر اپنے معمولات پر غور کریں گے کہ ہم کون کون سے معمولات ایسے کرتے ہیں جس میں ہماری توجہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی ہم نقصان نہیں اٹھا رہے لیکن نقصان ہو اس کا انتظار بھی تو نہیں کرنا چاہیے. کوئی لوگ کہے کہ میں تو اتنے کام بے توجہی میں کرتا ہوں، آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب تک نہیں ہوا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ انتظار بھی تو نہیں کیا جائے گا کہ میری بے توجہی کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے. یا یوں سوچ لیں کہ صرف یعنی اس نے بے توجہی دکھائی تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ہو سکتا ہے آپ کو اتنا بڑا نقصان نہ ہو لیکن چھوٹا نقصان ہو سکتا ہے. اگر ایک چھوٹی مثال بھی دی جائے تو گھر پہ دودھ آیا، دودھ کو اوٹانا بھول گئے، بے توجہی کے ساتھ ہم نے کہیں رکھ دیا، اس کو اوٹایا نہیں. اب وہ کیا ہوا، آپ نے صبح اوٹایا، اس کو گرم کیا تو پھر وہ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا. تو آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے بڑا نہ لگے، لیکن جو اٹینشن اس دودھ کو دینی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دی، اس کا تو نقصان ہوا ہی نا. تو آل اوور اگر دیکھیں، آپ غور کریں تو اٹینشن نہ دینا، توجہ نہ رکھنا، یہ نقصان کا باعث تو ہے.
جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ نقصان کا سبب بنتا ہے. اچھا، اب ہم جو ذکر کر رہے ہیں توجہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ لفظ بھی تھوڑا ہارڈ بھی ہے توجہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں آسان مثال میں یا آسان ڈیفینیشن میں کس طرح سمجھیں؟ دیکھیے یہ اردو لفظ ہے توجہ دینا، اس کا مطلب ہے دھیان دینا. اچھا. اور اس کو اگر ایک سینٹنس میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کسی انسان کا دل، دماغ اور نگاہ، اچھا. تینوں چیزیں کسی خاص چیز پر مرکوز ہو، یا مرکوز بھی ایک اردو لفظ ہو گیا، یعنی کسی خاص چیز پر رکھی جائے. اچھا. اور پھر کام کو انجام دینا. اگر یوں ہم سوچیں کہ دو چیزیں تو ہم رکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر دل اور دماغ، اور آنکھیں بند کر کے توجہ دینا چاہیں تو دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکیں گے، ظاہر نہیں ہے. دے سکیں گے. صحیح فرمایا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نگاہ تو ہے، ٹھیک ہے، اور دل اور دماغ نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھ تو رہا ہوں لیکن یہ بھی توجہ نہیں کہلائے گا جب تک دماغ اور دل وہاں پر حاضر نہیں ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا اور ہوتے ہوئے پھر کسی چیز کو دیکھنا یہ کہلائے گا کہ ہم نے توجہ سے اس چیز کو دیکھا ہے. جی صحیح. اچھا حضور، ماشاءاللہ آپ نے جو واقعہ بھی بیان کیا ہے وہ بھی بڑے پیارے انداز میں آپ نے بیان کیا، سمجھ میں بھی آیا، اور پھر معنی و مفہوم جو آپ نے بیان کیا وہ بھی بڑا آسان بیان کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، اس واقعے سے اگر ایک سوال کو کنیکٹ کر کے میں آپ کی طرف بڑھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے روڈ بھی آتا ہے، ٹریفک بھی ہوتی ہے، اور ان جگہ سے گزر ہمارا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بڑی بے توجہی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کن انداز سے ہم کرتے ہیں، یا کرنی کہاں پر توجہ چاہیے ہمیں، اس پر آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، تو ایک دو طرح کے لوگ راستے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. جی. ایک تو کسی گاڑی پر سوار ہوتا ہے، صحیح. یا کچھ ہوتے ہیں جو پیدل سفر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ دونوں کے ہی سفر اگر بے توجہی کے ساتھ ہوں گے تو کسی کی نہ کسی کی جان، یا کسی نہ کسی کے مال، یا کسی نہ کسی کے عضو کو نقصان کا خطرہ بنتا ہے. صحیح بات ہے. یہ بے توجہی سے ہی ہوگا. اگر توجہ ہوگی تو انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، اور ایک انسان ہے جو پیدل چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ جب ریڈ سگنل دیا جائے، اس کا مطلب ہے جس سمت کا ریڈ سگنل ہوگا وہاں والوں کو رکنے کا اشارہ ہے. صحیح. کہ آپ نے اب گاڑی نہیں چلانی، آپ نے رکنا ہے. جن کے لیے گرین سگنل ہے ان کے لیے اشارہ ہے کہ آپ نے اب گاڑی چلانا ہے. اچھا، بعض ٹریفک سگنلز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پیدل چلنے والوں کے لیے الگ سے اشارہ دیا جاتا ہے. جب یعنی وہ اشارہ آن ہوگا تو پھر پیدل چلنے والوں کو چلنا ہوتا ہے. اب دو لوگ ہیں، پیدل چلنے والے، گاڑی چلانے والے. سگنل آن تھا ریڈ، اس کا مطلب تھا اس سمت سے آنے والی گاڑی والوں کو رکنا تھا. جی. لیکن اگر اس نے بے توجہی کی، یا اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے لاپرواہی بھی، کہ دیکھ تو لیا ہے کہ سگنل ریڈ ہے لیکن کوئی بات نہیں، مجھے جلدی جانا ہے، گھر جلدی جانا ہے، منزل پہ جلدی پہنچنا ہے. اس نے ٹریفک سگنل کو اگنور کیا اور اپنی گاڑی لے کے نکل گیا. لیکن دوسری سمت سے جو لوگ پیدل آ رہے ہیں وہ تو یہی سوچ کر آ رہے ہیں نا کہ سامنے سے جو گاڑی آنے والی ان کو تو روکنے کا اشارہ ہے. صحیح. روکا گیا ہے ان کو، جی. تو میں نے پیدل سفر کرنا ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب جب وہ پیدل سفر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس نے بے توجہی کی یا لاپرواہی کی، ٹریفک سگنل کو توڑا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھا اس شخص سے جا کر ٹکرائے. اب یہ بے توجہی تھی، ہو سکتا ہے گاڑی والے کو نقصان نہ ہو، نہ گاڑی کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے ٹھوکر ماری ہے اس کا کوئی جسم کا عضو چلا جائے، اللہ، وہ فالج کا شکار ہو جائے، اس کو دماغ پر کوئی ایسی چوٹ لگے کہ اس کے کوما میں جانے کا سبب بن جائے. ریسنٹلی میں یو پی سے سفر کر آیا ہوں. یو پی میں ہمارے ایک مبلغ کے ساتھ میں حادثہ ہوا. اللہ. اور ہوا یہی کہ وہ اپنا برابر، یعنی جو ایک انداز ہوتا ہے نا روڈ کراس کرنے کا، دو اگر ٹو وے ہیں تو ایک راستہ آنے والوں کے لیے ہوتا ہے، جی. اور ایک جانے والوں کے لیے. جی. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے توجہ دینے میں. ٹریفک راستہ کراس کرنے والے جو پیدل چل رہے ہیں ان کو یہ بھی توجہ دینا چاہیے کہ میں کس سمت دیکھ کر چلوں. صحیح. حالانکہ اب ان کا کہنا ہے کہ میں تو صحیح، یعنی جس طرف سے گاڑی آنی تھی اسی طرف دیکھ کر چل رہا تھا، لیکن ایک شخص ہے جو ایک گلی سے یا ایک کہیں دکان وغیرہ پر گاڑی کھڑی ہوگی، اب اس نے جو ہے وہ یو ٹرن لینا تھا، تو ڈیوائیڈر کے آگے جا کر جو ہے وہ یو ٹرن کے لیے راستہ تھا.
اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ راستے کے اگر اس طرح کرنا ہے، مجھے قانون اس حوالے سے نہیں پتا کہ اب وہ کیا کرے گا، لیکن سمجھ میں ایک جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اب اس کو یو ٹرن لینا ہے تو ظاہر ہے اس طرف تک تو جانا پڑے گا، تو اب ایک دم کنارے کنارے چلیں اور رفتار بالکل نارمل رکھیں. اس کی رفتار نہ نارمل تھی اور نہ وہ کنارے کنارے چل رہا تھا، اور یہ اس سمت دیکھ کر آ رہے تھے جس سمت سے گاڑی آ رہی تھی. اس قدر ان کو ٹھوکر ماری ہیں، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میں ان کی ابھی عیادت کے لیے گیا تھا، ان کی پوری زبان کے اندر ان کے دانت چلے گئے، اور پورے جو یہاں کا جو حصہ ہے دانتوں کا داڑوں کی طرف کا، یہ اس کے جوائنٹ سے ہٹ گیا ہے پورا، یہاں ان کو لگا ہوا تھا اور اب وہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا. وہ اتنے یعنی اس علاقے کے دین کے کام کرنے کے لیے فعال مبلغ تھے. بات کرنے نہیں ہو رہی تھی، پورا ہاتھ میں ان کے پلاسٹر لگا ہوا، پیروں میں پلاسٹر لگا ہوا. اب ایسی حالت میں اچھا مبلغ، ان کے گھر کے اسلامی بہن، ان کی جو مطلب بچوں کی امی ہیں وہ بھی مبلغہ، پردے میں رہنا. اب ان کے پاس میں بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے گھر میں جو رہنا چاہیے تھا وہ اب ان کی وجہ سے ہاسپٹل میں ان کی خدمت کے لیے رکی ہوئی ہے بیچاری. اب یہ اتنے ساری ایک بے توجہی گاڑی چلانے والے کی، اس نے ایک چلتے پھرتے انسان کو بیڈ پر لے کر آ گیا. یہ ایک مثال ہے کہ ہمارا ٹریفک سگنل کو اگنور کر دینا یہ کتنے بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے. اب جس شخص نے یہ ایکسیڈنٹ کیا، اب ہو سکتا ہے وہ تو وہاں سے کر کے نکل گیا ہوگا، اور آج ہو سکتا ہے وہ ہنس بھی رہا ہوگا، کھا بھی رہا ہوگا، اسے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو یہ بات بتائی جائے تو ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو، لیکن احساس کرائے کون؟ اللہ اکبر. اچھا یہ ایک ہو گیا. اور بے توجہی ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گاڑی چلانے میں بھی ہوتی ہیں. جبکہ گاڑی اگر ہم گلیوں میں گاڑی چلانا بھی ہے تو اس کی بھی ایک رفتار ہونی چاہیے. بچے سامنے آ سکتے، بچے گلیوں کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں. اب یہ بچے بھاگنے میں بھی بے توجہی رکھتے ہیں کہ کہاں سے دوڑ رہا ہو، کون آ رہا ہے، کوئی یہ نہیں. بال پکڑنے کے لیے، اگر کرکٹ کھیل رہے تو بال پکڑنے کے لیے اس رفتار کے ساتھ بھاگیں گے کہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں دیتے. ایک دوسرے کو پکڑا پکڑی کا کھیل کر رہے تو اس میں بھی ایسا ہی انداز ہوتا ہے. تو دونوں کی بے توجہی، اور گاڑی چلانے والی کی بے توجہی تو بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر اس کو ڈیوائیڈ کی جائے، یعنی ہاف ہاف اگر کی جائے، تو کیا دونوں کی توجہ ہونا ضروری ہے یا گاڑی چلانے والی کی زیادہ توجہ ہونا ضروری ہے؟ گلی والے معاملے میں تو دونوں کی توجہ ہونی چاہیے. بچوں کی یہ تربیت ہماری طرف سے، ماں باپ کی طرف سے ہونی چاہیے، بڑوں کی طرف سے، کہ بچے اگر آپ گلیوں میں کھیلتے ہیں تو یوں ہی دوڑنا پڑے، دیکھیں کہ آپ جس سمت دوڑ رہے کہیں گاڑی تو نہیں آ رہی ہے. یہ تربیت بچوں کی ہونی چاہیے. صحیح. یہ بے توجہی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، واقعی میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بڑی اہم ہیں، بڑی کام کی باتیں ہیں. اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور یوں سمجھ لیں اٹینشن ہماری ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ الکریم کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، نہ ہماری ذات کو نقصان ہوگا. ایک مزید سوال میں آپ کی جانب بڑھانا چاہوں گا کہ اکثر جو باہر نکلنا ہوتا ہے، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، شاپ پر جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، تو اکثر صبح ہی نکلتے ہیں، ناشتہ کیا اور ناشتے میں بھی جلدی جلدی کیا کیونکہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو بھاگم بھاگ لگتی ہے، تو ہو سکتا ہے کئی FGN چینل کے ویورز اس سے واقف ہوں اور اس طرح ہوتا ہے. تو اب بے توجہی ہوتی ہے پلس ہم جان بوجھ کے کرتے بھی ہیں، تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اب یہ تو ایسا کام ہے، اس کو ابھی میں تھوڑا سا یعنی ہمارا ٹاپک اگرچہ توجہ کیوں نہیں بھی ہے، اور ساتھ میں ہم اسپیشلی ہم لے کر چل رہے ہیں ٹریفک کے حوالے سے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ صبح جو ہم بھاگم بھاگ مچاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا دیر سے اٹھنا. اچھا، اس ایک دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ہمارے آگے کے سارے کام متاثر ہوتے ہیں، سارے کام ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب ہم لیٹ اٹھیں لیکن ہمیں آفس تو وقت پہ پہنچنا ہے. صحیح. اب پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جیسے تیسے نہائیں گے، گھر والوں کے اوپر زور زبردستی چلائیں گے، غصہ اتاریں گے، ناشتہ نہیں دیا، ناشتہ کب دوں گے، یہ کب کروں گے، میرے فلاں چیز کہاں رکھ دی، میری فلاں چیز کہاں رکھ دی. یہ ایک چیز. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب گاڑی لی، گاڑی لے کے وہی انداز کے اسپیڈ میں نکلے کہ اپنے وقت پر ہمیں پہنچنا ہے. ٹرین سے اگر جاتے ہیں، جیسے ہم تو بمبئی میں سفر کرنے والے زیادہ تر ٹرین سے سفر کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ اس کی تاخیر ہماری ٹرین چھڑوا دیتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ظاہر آپ فرما بھی رہے ہیں کہ ٹرین سے سفر ہوتا ہے، میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ بھاگتے ہیں ٹرین کو پکڑنے کے لیے، تو کئی مرتبہ کوئی گر جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اب یہ حال بمبئی کا ہے کہ ٹرین پکڑنا ہے. اچھا بھائی، ٹرین پکڑنا ہے تو آپ جلدی آتے، بھاگ کر پکڑنا کیا ضروری تھا؟ تھوڑی جلدی آتے،
کہ آپ 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, 15 منٹ پہلے اسٹیشن پر آ جاتے ابھی تاکہ آپ کو. ریسنٹلی ایسا ہی ایک معاملہ ہوا, میرے رشتہ دار میرے ساتھ میں تھے کچھ, تو میں ان کو چھوڑنے جا رہا تھا, اور میں کافی ٹائم سے ان کو بول رہا تھا کہ ہمیں نکلنا چاہیے, تو ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا دیری کا معاملہ بنا. اب نکل تو گئے, پھر چپلیں کچھ ایسی تھیں جو سلپ کر رہی تھیں, اور تیز چل نہیں سکتے. ہاں, تیز چل نہیں سکتے. اب ایسے تیسے کر کے وہاں اسٹیشن کے قریب پہنچے, حالانکہ ٹرین نہیں آئی تھی, لیکن وہ نیچے اتر رہی تھی, لیڈی تھیں, اسلامی بہن تھیں, ان کو ایسا لگا کہ ٹرین جو ہے نا بس آنے والی ہے, وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی. انہوں نے رفتار بڑھائی یا کیا کیا, اپنے آپ کو نہ سنبھال پائیں, بے توجہی کا جو ہے نا وہ دامن ایک طریقے سے تھام لیا, پھر ان کا پیر سلپ ہو گیا, اور سلپ ہونے کے فوراً بعد جو ہے نا ان کی ٹانگ میں بھی چوٹ آئی, ان کے ہاتھ میں بھی چوٹ آئی, اور حالانکہ ٹرین تقریباً 15 منٹ کے بعد آئی یا 10 منٹ کے بعد آئی. تو اچھا, اب اس میں غور کر سکتے ہیں ہم, یہ بات اگر نکل رہی ہے تو اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ٹائم ہے ٹرین کا 5:10. لوکل ٹرین کی میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے دوسری ٹرین ٹائم پہ ہی چلتی ہو, لوکل ٹرین کا ٹائم ہے 5:10. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 9 منٹ سے گھر سے نکلے تو 3 منٹ کا راستہ وہاں کا ہے اسٹیشن کے جانے کا, تو اب تو یہ 12-13 منٹ ہو جائیں گے, تو ٹرین نکل جائے گی. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ تصور کر لیں کہ ٹرین لیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ تصور کر لیں. اس سے تو اچھا ہے نا کہ آپ کے جسم پر کوئی چوٹ آئے یا کوئی اور نقصان ہو جائے, تو یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نصیب ہوگا. جی, مزید یہ کہ جب ہم نے تاخیر کی گھر پر, اب نکلیں, اب ہم کیا کریں گے, اب ہمیں وقت پہ پہنچنا ہے, تو ٹریفک وہی بات آ جاتی ہے, اگر گھما پھرا کے پھر اس طرف چلے تو کہ اب ہم نے جان بوجھ کر ٹریفک سگنل کو اگنور کیا, اب ہم نکل گئے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوگا, ہمیں پہنچنا تو جلدی تھا, لیکن جب آگے ٹریفک پولیس نے اگر پکڑ لیا کہ اس نے سگنل توڑا ہے, یا یہاں کے ٹریفک سگنل کے جو آفیسر ہیں اس نے آگے اگر کمپلینٹ کر دی یہ گاڑی کا نمبر والا ٹریفک سگنل توڑ کر بھاگا ہے, آگے پکڑ لیا گیا, اب کیا ہوگا؟ ایک تو ذلت, جہاں 2 منٹ لیٹ ہونے تھے, اب یہ 20 منٹ یا 2 گھنٹے میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک تو لیٹ بھی ہو رہے ہیں, مزید یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اب اپنی اس آفت سے جان چھڑانے کے لیے رشوت کا آفر کیا جائے. اللہ اکبر. رشوت کا آفر کیا جائے پولیس والے کو. پھر یہ ایک گناہ کا کام ہے, جھوٹ بولنا, ہو سکتا ہے جھوٹ بولا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یہ ایک جھوٹ. یعنی بہت سارے پھر اس میں امکانات بنتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے پھر وہ بندہ کبھی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے, تو کبھی پھر رشوت کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے. حضور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیں صاحب ایمان ہے, اور پھر دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ داڑھی ہے, یا اس طرح کے معاملات ہیں, تو پھر عزت کا داؤ پہ لگنا. ذلت اپنے اوپر جان بوجھ کر یہ اوڑھ رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ تاخیر سے اٹھا, بھاگم بھاگ کر رہا ہے صبح کے وقت. اب یہ سب چیزوں کو ہمیں ایک روٹین میں لانا چاہیے کہ میرے اٹھنے کا ٹائم جو ہے وہ فجر کی نماز ہو, اور پھر اس کے بعد سے میں اپنے آفس کی تیاری کروں, تاکہ میرے سارے کام اپنے صحیح وقت پر ہوں, کوئی کام میرا بھاگم بھاگ کے ساتھ میں نہ ہو. یعنی اس پہ اٹینشن, پوری توجہ ہماری ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ اب آفس پہنچے, گاڑی پارکنگ کیسی کر رہے ہیں, کیونکہ آفس کے فلور 3 منزلے پہ, 4 منزلے پہ, اب وہاں جانا ہے, آلریڈی لیٹ ہو گیا, وہ تو گاڑی کہیں بھی پارک کر دی. اب یہ آپ نے ایک گاڑی کہیں بھی پارک کر دی ہے, پیچھے سے آنے والی گاڑی والوں کو آپ پریشان کر رہے ہو. وہ پارک صحیح جگہ پہ بھی کرنا چاہتے تو آپ نے تو راستہ روک کے رکھا ہوا ہے. صحیح. تو یہ صرف ایک چیز ہے کہ صبح کی بھاگم بھاگ ہماری پورے دن کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے, اور وہ بھاگم بھاگ کی وجہ ہے ہمارا لیٹ اٹھنا. تو یہ بھی بے توجہی ہوتی ہے. اللہ کریم اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے کاموں کو صحیح ترتیب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ویورز, سوالات ہو رہے ہیں, جوابات بھی بڑے پیارے مل رہے ہیں, اور جو بات بتائی جا رہی ہے آپ اس سے ایگری بھی کر رہے ہوں گے کہ جی ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا, اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے بیان تو اچھا کر دیا ماشاءاللہ, سب چیز میں سن رہا ہوں, گھر پر FGN چینل دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں, میں سن رہی ہوں آپ کی بات, سن رہا ہوں, میں تو توجہ دیتا ہوں. اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ میں تو توجہ دیتا ہوں, تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ میں اپنے آپ کو چیک کیسے کروں کہ واقعی میں توجہ دیتا ہوں؟ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہ مثالوں کو سمجھو نا کہ ایک فارمولا بنائیں, ایک ڈائی بنائیں, اور اس میں اپنی روزمرہ کے معاملات کو رکھ کر ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں توجہ دیتا ہوں. جی.
میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہماری توجہ کیسی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہماری توجہ ایسی ہوتی ہے کہ ماں اپنے گھر میں کام میں مصروف ہے اور اس کے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. اچھا، اب بچے گلی میں کیسے کھیل رہے ہیں، کیسے بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، ماں کی کیا توجہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ایسا دوڑ رہا ہو کہ کسی گاڑی والے کے سامنے آ رہا ہو. آپ تو اپنے کام میں مصروف ہے لیکن بچوں پہ توجہ آپ کی نہیں ہے. صحیح. آپ کو تو لگ رہا ہے میں توجہ دیتی ہوں. کیا توجہ دیتی ہوں؟ میں اسکول تو بھیجتی ہوں. اسکول کا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا تو چیک کر رہی ہوں. جب مدرسے کا وقت آ رہا ہے تو مدرسے بھی بھیج رہی ہوں. میں بچے کو صبح میں اٹھتے ہی نہلاتی بھی ہوں، برش بھی کرواتی ہوں، سب کرتی ہوں. میں توجہ تو دے ہی رہی ہوں. یہ جگہ پہ تو توجہ ہے. لیکن ہمارا بچہ گلی میں ایسا تو نہیں کھیل رہا ہے کہ کسی گاڑی والے کے سامنے آ رہا ہے. ایک ہی ہے. اچھا، پھر بچے جو ہیں وہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ بچے ہی کیا بلکہ اگر ہمارے بچے اتنے بڑے بھی ہو چکے ہیں کہ وہ اسکول میں ہیں تب بھی ہم یہ سوچ کے اس بات کو اگنور نہ کریں کہ میرا بچہ تو بڑا ہو گیا، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، اچھے برے کی سمجھ رکھتا ہے، وہ جس کو بھی دوست بنائے گا وہ اچھا ہی دوست ہوگا. یہ سوچنے کے بجائے وہ اپنے بچوں پر یہ توجہ رکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہماری توجہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے سمجھدار ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے غلط صحبت میں کچھ غلط بھی کام میں لگ جاتے ہیں. یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم صحبت غلط دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کام غلط کرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو سنبھل جائے گا. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اور یہ ہماری بڑی بے توجہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا بچہ غلط صحبت میں ہے پھر بھی ہم نے صرف نظر کر لیا، نظر ہٹا لیا، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے ہماری، بہت بڑی بے توجہی ہے. اللہ اکبر، اللہ پھر اکبر. ہماری توجہ ایسی ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ختم ہو جاتا ہے. ہاں، جب ختم ہو جاتا ہے پیٹرول. خیر میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آپ نے ایک سوال قائم کیا کہ میں تو توجہ رکھتا ہوں، ہمیں ایسا لگتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں توجہ رکھتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثالیں دیتا ہوں، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم توجہ دیتے ہیں. جیسے ماں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، اب اس کی بچوں پہ توجہ نہیں ہے کہ بچے باہر کھیل رہے ہیں تو کیسا کھیل کھیل رہے ہیں. اب وہ توجہ ہے نا، ایک طرف ہے. ہاں، اب ایک طرف توجہ ہے لیکن اب دوسری طرف توجہ نہیں ہے. اب کئی بچے ایسا بھاگنے والا کھیل تو نہیں کھیل رہے کہ جس سے گرنے کا خطرہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ہمارے یہاں پر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے کہ جس سے بچے جو ہے نا ایک دوسرے کو بال سے مار رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جس کو مارا جا رہا ہے نا اب اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے بال سے. اور وہ بچے اتنے کڑک سخت بال سے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ مارنے میں اگر نشانہ چوکا تو آنکھ بھی جا سکتی ہے، جسم پہ لگا تو ظاہر ہے کہ جب لگے گا تو درد تو ہوگا نا، انسان ہے. صحیح. اور چھوٹے بچے ہیں. اچھا، اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھاگا جا رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں توجہ ہوتی ہے کہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، بس اپنے آپ کو اس بال سے بچانا ہے، گاڑی سے بچانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. اور ماں کی توجہ نہیں کہ بچہ کیسا کھیل کھیل رہا ہے. اس میں حضور ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، کیا یہ والدین کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کون سے کھیل پسند ہیں یا آپ کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، پوچھیں کہ کون کون سے کھیل کھیلتے ہو. اگر بچہ اجازت لے رہا ہے کہ میں کھیلنے جا رہا ہوں تو کیا کھیلنے جا رہے ہو، صحیح. یہ بھی پوچھیں. اور پھر یہ تعلیم، جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا نا کہ تربیت کا ایک حصہ ہو اولاد کی، کہ گلیوں میں کھیلنا بھی ہے تو کوئی ایسا کھیل کھیلے کہ نہ اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچے نہ دوسروں کو کوئی نقصان پہنچے. صحیح. تو اب یہی گاڑی کا ایک معاملہ جو بھی میں نے عرض کیا آپ کو کہ پھر بچے بھاگنے میں توجہ نہیں دیتے. اچھا، ماں کو لگتا ہے میں تو توجہ تو دیتی ہوں. صحیح. توجہ ایسے دیتی ہوں کہ بچہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو نہلاتی بھی ہوں، برش بھی کرواتی ہوں، ناشتے کا خیال بھی رکھتی ہوں. اسکول کا وقت ہوا تو اسکول کے لیے تیار بھی کیا، اسکول بھیجا بھی، پھر واپس آیا تو ہوم ورک کا خیال رکھا، مدرسے کا وقت آیا تو مدرسہ بھیجا. یہ سب توجہ کے تو حصہ ہے، یہاں ہے توجہ. لیکن یہ طرف ہماری عدم توجہی ہو رہی ہے کہ وہ کھیل کھیل کیسا رہا ہے، بھاگ کیسا رہا ہے. جی. یہ ایک چیز. دوسرا کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اب ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کی میں نے تربیت اچھی کیا ہوں، اس کی صحبت اچھی ہوگی. سمجھدار بچہ ہے میرا، وہ غلط صحبت میں نہیں رہ سکتا ہے، اس کے دوست اچھے ہی ہوں گے، یہ اس کو لگتا ہے. لیکن یہاں بے توجہی ہم کرتے ہیں.
کہ ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، صحیح. کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے، یہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور یہ تو ایسا وقت ہے کہ اگر یہاں بچوں کو نہ سنبھالا گیا تو بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم چھوڑ دیتے بچوں کو کہ سمجھدار بچے ہیں، صحیح. اچھے ہی دوستوں کے ساتھ رہتے یا ہیں. کئی مرتبہ ہم لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ بچہ غلطی کر رہا ہے، جو غلطی اس کو نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اس بات کو بول کر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا. یہ تو جو میں نے مثال دیا تو اس سے بھی سخت چیز ہے کہ ایک تو ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی، یہ بھی نقصان کا سبب ہے. لیکن ہم نے توجہ دی تھی یا ہماری توجہ میں لائی گئی یا ہماری توجہ چلی گئی، پھر ہم نے اس سے صرف نظر کر لی کہ ابھی بچہ ہے سنبھل جائے گا، یہ تو اس سے زیادہ بے توجہی کا ہم نے کام انجام دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے کہ ہمارے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ہماری توجہ کب جاتی ہے کہ جب ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، صحیح. بیچ راستے میں گاڑی رک جاتی ہے تو پھر توجہ جاتی ہے کہ یار کل رات میں تو پیٹرول بھروانا تھا صحیح. لیکن نہیں بھرا سکا، بھول گیا، اور آج جلدی جلدی میں گاڑی میں پیٹرول ڈالنا بھی بھول گیا، اب نکل گیا، اب پھنس گیا، اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اب کسی کی ہیلپ کا انتظار کر رہا ہے، یا پھر اب پیٹرول پمپ تک پہنچنے کے لیے گاڑی کو ڈھونا پڑتا ہے. پھر یعنی بے توجہی کی وجہ سے اب وہ گاڑی کا وزن بھی خود جو ہے نا اٹھا رہا ہوتا ہے. پہلے تو گاڑی اٹھاتی ہے اس کا وزن، اب یہ خود اٹھا رہا ہے. یہ اس کی بے توجہی کا نتیجہ ہے. جی. اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم کون سی توجہ دیتے ہیں، کون سی توجہ نہیں دیتے. اچھا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جو بات بیان کی کہ سگنل توڑنے کے حوالے سے، دو طرح کے لوگ ہیں، جو پیدل سفر کر رہے ہیں روڈ پر اور جو گاڑی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. آپ نے سگنل کا رول بھی بیان کیا، تو کیا صرف سگنل کا خیال رکھنا ہے یا اور بھی وہ کون سے رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے؟ سگنل کا خیال تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت ساری چیز باقاعدہ جو گاڑی چلاتے ہیں یہ لوگوں کو باقاعدہ قانون سے میری مراد یہ ہے کہ ٹریفک کے کچھ رولز پتہ ہوتے ہیں. صحیح. جیسے ایک رولز یہ بھی پتہ ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے فون کا استعمال جو ہے یہ ممنوع ہے، منع ہے. لیکن کتنے لوگ فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہو بمبئی میں، ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، بائک چلا رہے. اچھا. ٹھیک ہے، کیا کیا، فون کو ہیلمٹ کے سائیڈ میں پھنسا دیا، اس کا اسپیکر کان پر ہے اور گاڑی چلا رہے. جی. یہ بنسبت اس کے کہ ہم کیا ضرورت تھی کہ ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے بات کرنا تھا، ہم گاڑی تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں پارک کر دیتے اور پھر کال ریسیو کرتے اور کہہ دیتے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، منزل پر پہنچ کر 10-15 منٹ لگیں گے، کال کرتا ہوں، کال بیک کرتا ہوں. اب ہم جب کال پہ بات کر رہے ہیں نا تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے، بڑی گاڑی ہے، وہ ہماری ہی حفاظت چاہ رہا ہے اور ہماری حفاظت میں ہارن بجا رہا ہے، لیکن ہم گاڑی چلانے میں تو توجہ نہیں، بات میں اتنے محو ہیں، اتنے گم ہیں کہ وہ کبھی کبھی جو ہے اسپیڈ بریکر پر جو ہماری گاڑی کی رفتار سلو کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے. پھر گاڑی ایسی اچھلتی ہے کہ پھر وہ فون بھی نیچے صحیح تشریف لے آتا ہے. میں ابھی وہیں جانے والا تھا، ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے وہیں پر. تو کئی مرتبہ فون نکلتا بھی ہے تو اس کو ایک دم سے پکڑتے ہیں، تو کلچ چھوڑنا پڑتا ہے، تو بائک ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، تو پھر اب گاڑی بغیر کلچ کو دبائے روکے کیسے؟ تو یہ بھی آزمائش ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی توجہ ہم کو کہ ایک تو دینی چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے فون کا استعمال نہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کار وغیرہ ہے جی یا بائک وغیرہ بھی چلا رہے ہیں تو بائک چلاتے وقت بھی یہ تو بڑا رسکی ہے کہ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا لیا، یا تو گانے سن رہے یا کچھ سن رہے ہیں اور ہم گاڑی چلا رہے. وہی بات آتی ہے کہ پھر کوئی پیچھے سے اگر گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہارن تو دے رہا ہے، آپ نے ایئر فون پہ آپ ایسے سن رہے ہو کہ آپ اس کی آواز کو سن ہی نہیں پا رہے ہو، یا آپ نے اپنی کار کے اندر میوزک اتنے زور شور سے بجا کے رکھا ہوا ہے کہ پیچھے والا ہارن تو بجا رہا ہے، آپ کو اس کا ہارن سنائی نہیں دے رہا ہے. صحیح. تو پھر یہ اپنی گاڑی کے اندر میوزک کا استعمال جو ہے، یہ تو میوزک تو ہے ہی گناہ. صحیح. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں میوزک نہیں سنتا ہوں، میں نعتیں سنتا ہوں، اب فل آواز اس کی کر لی انہوں نے، نعت پاک کی. اب نعت بھی سننا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس کی وائس کی، اس کی آواز کی کم رکھیں تاکہ کوئی اگر پیچھے سے ہارن بجا رہا ہے تو اس کی آواز ہمیں سنائی دے. صحیح. اچھا، پھر قانون یہ بھی بنے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ پہ اوورٹیک نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. پیچھے سے گزرنے والا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کوئی آگے گزرنا چاہتا ہے، ہارن بجا رہا ہے، تو ہر راستہ جو ہے وہ اوورٹیک کرنے کا نہیں ہوتا ہے. صحیح. ہر جگہ پر اوورٹیک کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو پھر اس میں بھی کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. آپ نے بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ایک گاڑی اوورٹیک کرنے جا رہی تھی، اس نے اوورٹیک کیا
दूसरी गाड़ी से टकराया, जब दूसरी गाड़ी से टकराया तो उससे तीसरी गाड़ी, तीसरे से कई गाड़ियां फिर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ये ओवरटेक के चक्कर में होता है। तो ये ओवरटेक करने के में भी शायद इस तरह के कुछ कानून हैं कि कुछ जगह है कि यहाँ आप ओवरटेक कर सकते हो, यानी एक गाड़ी जो आगे जा रही थी उससे आप अपनी गाड़ी को आगे कर सकते फिर इनके रूल्स भी इस तरह बने हुए हैं कि ओवरटेक करना है तो किस साइड से करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब कोई जा रहा है, वो सोचे कि मैं लेफ्ट से ओवरटेक करूं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि ओवरटेक का तरीका जो मुझे पता है, मेरे नज़दीक यही है, जो मुझे याद पड़ता है कि राइट साइड से ओवरटेक किया जाएगा। तो अब कोई शायद वजह ये होगी कि हमारा जो इंडिया में जो ड्राइवर की जो सीट है जी वो राइट साइड में आती है जी, उसको भी फिर जो है ना वो आगे सिग्नल दिया जाता है, उसको भी हॉर्न का दिया जाता है, या उसको अपर डिपर कुछ कहते हैं जी, कुछ लाइट भी मारी जाती है, तो उसको सिग्नल दिया जाता है, फिर वो ओवरटेक किया जाता है। तो यहाँ पर हमको तवज्जो देनी चाहिए। 3 तरह की आपने बड़ी अहम तवज्जो में दिलाई है। मजीद इसके अलावा भी कुछ? बस एक और ये कि रफ्तार भी जो रखे ना गाड़ी की, भले हाईवे है, यहाँ भी इस तरह का कानून है हमारे मुल्क में कि किस रास्ते पर यानी जो रोड है उस पर अपने गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। सही। एक सोशल मैसेज मैंने कहीं पढ़ा था कि ड्राइव डोंट फ्लाई। अच्छा। हाँ, यानी गाड़ी चलाए, उड़ाए नहीं। तो हर जगह भी ना वो एक है रफ्तार कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो इतनी होनी चाहिए। नेशनल जो हाईवे होते हैं उसके भी बाकायदा बने होते हैं कि आपकी गाड़ी की रफ्तार इतने से इतने के बीच होनी चाहिए। सही। तो अब तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में ये भी इस तरह के जगह जगह फिर वो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, और फिर इस तरह के भी मैंने रास्ते देखे हैं कि अगर वहाँ हमारी रफ्तार कितनी है वो भी बाकायदा ऊपर जो है वो डिजिटल स्क्रीन लगी होती है, वहाँ हमको हमारी गाड़ी की रफ्तार पता चलती है। अच्छा हुजूर, इसमें ऐसा भी होता है कि कभी हेलमेट नहीं लगाया तो चालान कट गया, मैसेज आ गया मोबाइल पर, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। या रेड लाइट क्रॉस कर दी, तोड़ दी, सिग्नल तोड़ दिया, तो अगर कैमरे में आ गई गाड़ी तो फिर मैसेज आ जाएगा, तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं, क्या ये हमारे ऐसा नहीं लगता नुकसान के लिए? हो सकता है कोई सोचे, लेकिन मैं थोड़े तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वहाँ पर, आप भी उस पर कुछ रहनुमाई फरमाइएगा कि ये किसकी आसानी के लिए है। जैसे आपने कहा ना कि मैसेज आया कि आप पर इतनी पेनल्टी है, पेनल्टी की वजह आपने हेलमेट नहीं पहना था या ट्रैफिक सिग्नल आपने तोड़ा है जी, तो क्या होता है, दिमाग ख़राब होता है। मैं कहता हूँ कि ये दिमाग हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, उससे बेहतर है कि यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए जो दिमाग ख़राब हुआ है उसको सही कर लिया जाए। सही। दिमाग ख़राब होने की मेरी मुराद ये है कि अल्लाह ना करे आपने हेलमेट के बगैर सफ़र किया और कहीं हादसे का शिकार हो गया, आपका दिमाग फालिशुदा हो सकता है। तो यहाँ वो हमेशा के लिए दिमाग ख़राब हो, इससे बेहतर है कि अभी जो हमको पेनल्टी लगी है ये थोड़ी वक्ती तौर पे दिमाग ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन ये दिमाग सही करने के लिए ख़राब किया गया। यानी ख़राब किया नहीं गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बस समझाने के लिए कि ये हमेशा के लिए दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए ये हमारे साथ में मामला, यानी ये हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया है, सेफ्टी के लिए हमारे। क्या बात है। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है, ट्रैफिक सिग्नल हमारी सेफ्टी के लिए। कानून जो बनाए गए हैं वो लोगों के, चाहे पैदल चलने वाले हो या गाड़ी चलाने वाले हो, इनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए। क्या बात है। यूँ भी देखें, ट्रैफिक कवानीन पर कौन तबसरा करता है, इन्हें भी अगर हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदियाँ करें, उन पर अमल करें, तो ट्रैफिक पुलिस वालों को, सरकार को कितना अच्छा लगेगा कि भाई ये बात मानते हैं लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी आगे से हमको खुद आगे बढ़कर जो है ना कवानीन को फॉलो करना चाहिए। और ये बात वाकई कही जाती है, और ये है भी ऐसी कि जिस देश में, जिस कंट्री में कवानीन पर अमल किया जाता है, वो देश, वो कंट्री उसी तरीके से जो है ना बुलंदियों पर जा रही होती है, वो तरक्की कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी मुल्क को तरजीह देते हैं कि वो मुल्क बहुत अच्छा है, वहाँ के ये मामलात अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, तो आप वहाँ गौर कर लें वहाँ के लोग कितने जो है ना कवानीन के पाबंद हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं और मज़ीद करना चाहूँगा कि सिर्फ एक मेरे अकेले के करने से कुछ हो सकता है? देखिए, फ़र्द से माशरा बनता है। हम आज अपनी निजी महफ़िलों में बैठकर हमारे मुल्क में होने वाले जो ऐसे मामलात हैं जिसको हम अच्छा नहीं समझते उस पर तबसरे तो करें, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मैं अगर अच्छा हो जाऊँ, हर इंसान ये सोचे मैं अगर अच्छा हो जाऊँ तो मेरा माशरा, मेरा मुल्क अच्छा हो सकता है जी। वही बात जो अभी आपने कही ना कि एक होता है तरक्की याफ्ता मुल्क होना, एक है तरक्की पजीर, यानी तरक्की चाहता है मुल्क कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन हो नहीं पा रहा। उसकी वजह है
اس کے رہنے والے لوگ وہ قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں، پھر وہ رشوتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ مختلف اس کی چیزیں ہیں۔ جی جی تو اگر ہر ملک کا باشندہ، ہر شخص یہ سوچ لینا کہ مجھے ملک کے قانون پر عمل کرنا ہے، تو ہمارا ملک ترقی پذیر سے نکل کر ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ میں ایک ملک میں تھا، رات کے قریب 2 کے آس پاس ہو گئے ہوں گے، اچھا ہم نے ٹیکسی روکی اور ٹیکسی میں بیٹھے 2-3 افراد تھے، ہم ٹیکسی روکی، ٹیکسی میں بیٹھے اور ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا تھا تو ٹریفک سگنل لگا، اچھا ریڈ لائٹ ہوئی، گاڑی اس نے روک دیا ڈرائیور نے۔ ہم نے نا جان بوجھ کر یہ سوال پوچھا تاکہ اس کی سوچ کیا ہے نا ہمیں پتہ چلے۔ اچھا انسان سے بات کرنے سے اس کی سوچ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جی جی ہم نے جان بوجھ کے ایک سوال پوچھے کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے، راستہ بھی واقعی میں پورا خالی راستہ جی جی، تھا، رات کوئی کے بھی 2 نہیں تھا، بج رہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اور وہاں کے ملک میں تو شاید جب میں اس وقت تھا سردی کے موسم میں تو 8-9 بجے بالکل سناٹا ہو جاتا تھا۔ ہم شاید عشاء کی نماز جو مجھے یاد پڑ رہی کہ 5:30 یا 6 بجے ہم عشاء کی نماز ادا کرتے تھے۔ اچھا ہاں اتنا یعنی وہ ایسے ملک تھا، اور صبح میں 5 بجے سے آپ کو راستے کے اوپر لوگوں کا چلنا پھرنا نظر آ جائے گا۔ تو ہم نے جان بوجھ کے پوچھا نا، تو اس نے یہی کہا کہ یہ ٹریفک سگنل روکنے کے لیے ہی ہے، یعنی اس نے جو بھی انداز سے کہا، یعنی اس کے مراد یہی تھی کہ ٹریفک سگنل رکنے کے لیے ہی ہے، تو ہمارا قانون رکنا ہی ہے، تو ہمیں بھی رکنا ہی پڑے گا، یعنی آگے گاڑی ہو یا نہ ہو، پکڑنے والا ہو روڈ یا چلے نہ ہو، نہ چلے، یہ ہمارے لیے رکنے کا سگنل ہے، ہم کو رکنا ہی پڑے گا۔ اچھا یہ تو بات ہوئی معاشرے کے طور پر، دنیاوی طور پر، کیا شریعت اس حوالے سے کچھ رہنمائی ہماری کرتی ہے؟ یہ بڑا مین سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگے کہ آپ جو بتا رہے تو قانون ہیں، شریعت کے قانون کیا اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، شریعت کے قانون بھی کہتے ہیں اس پر عمل کرے، تو بالکل ہمیں، بلکہ جب ہم ٹریفک سگنل کا بھی خیال رکھ رہے ہیں یا ٹریفک کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو جب فالو کر رہے ہیں، تو اس میں ایک نیت ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ پاک فرماتا ہے اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث بن سکتی ہو ان سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہر چیز جو آپ کو نقصان پہنچائے گی، ہلاکت میں ڈالے گی، چاہے جان کی ہو، مال کی ہو، آپ کو اس سے بچنے کا ہماری شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، ہمارے اسلام نے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کرو، مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کرو۔ اب یہ ہوگا کہ اگر ہم نے ٹریفک سگنل کی پاسداری نہیں کی، اس کو توڑ دیا، اس طرح کا کچھ کیا، تو اگر ٹریفک سگنل پر پولیس والے نے پکڑ لیا تو ظاہر ہے ذلت ہوگی۔ کیوں پکڑا؟ کیونکہ اس نے ٹریفک کا النگھن کیا تھا، اس کا ٹریفک رول کا النگھن کیا تھا، تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو اپنے آپ کو اس ذلت پر پیش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک فتوے میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی قانونی جرم کا ارتکاب کر کے، یعنی قانون کا کوئی رول تھا اس کو توڑ کر، اگر آپ نے کوئی جرم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بلا وجہ ذلت پر پیش نہ کرے، ذلت و بلا کے لیے پیش نہ کرے، ایسا کرنا شرعاً جرم ہے، یعنی قانوناً جرم بھی ہے اور شریعت کے طور پر بھی یہ جرم ہے۔ جرم والا کام۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم بحیثیت مسلمان، ہم پر بھی ہمارے ملک کے وہ قوانین جو ہمارے شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکراتے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ واقعی میں کتنی ساری توجہ تھی حضور جو آپ نے ہماری دلائی ہیں، ذہن گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے لگ رہا ہوگا کہ ہاں واقعی میں اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، کچھ چوک ہم بھی کر بیٹھتے ہیں، کچھ بھولیں ہم بھی کر بیٹھتے ہیں، تو اب ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو باتیں کام کی آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کام کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اچھا اور بہتر بنائیں، اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنائیں۔ FGN چینل کے ویورز، آج کے سلسلے میں ہم نے ٹاپک پر گفتگو کی، توجہ کیوں نہیں۔ آئندہ انشاءاللہ الکریم ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے لے کر پروگرام۔
کام کی باتیں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں, اور یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا آپ فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر جا کر اس کے کمنٹ باکس میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا, آپ نے کیا نیت کی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.